تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر لسانی جو مطلوب ہے مجھ سے، آپ سے، ہر شخص سے، وہ یہ ہے کہ کچھ جو اوقات ہیں مخصوص، ان مخصوص اوقات کے اندر آدمی کچھ وقت نکالے جس میں سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کوئی اور کام نہ ہو رہا۔ ذکر کی پہلی قسم بتا رہا ہوں کہ ایسا کوئی وقت آدمی اپنے لیے نکالے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے مخصوص کر لے کہ بس اس میں اور کوئی کام نہیں کروں گا، اللہ کا ذکر کروں۔ اب اللہ کا ذکر میں نماز بھی داخل ہے۔ 5 وقت کی نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا اعلیٰ ترین فرض ہے۔ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، 5 وقت مقرر ہے۔ تو یہ ذکر کی اعلیٰ ترین فرض ہے۔ اس کے علاوہ بندے کو چاہیے کہ ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کوئی وقت ایسا نکالے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اس کی تمجید، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو بہت سارے اذکار تعلیم فرمائے ہیں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سبحان اللہ کہو، الحمد للہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام کلمات میں سب سے زیادہ محبوب کلمہ ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تم مسجدوں میں آتے ہو اور نماز کے لیے بیٹھتے ہو، نماز کے انتظار میں جماعت ہونے والی ہوتی ہے، بیٹھے ہوتے ہو، تو تم جنت کے پھل کیوں نہیں کھاتے؟ مسجد میں بیٹھ کر جب نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو تو جنت کے پھل کیوں نہیں کھاتے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت کے پھل کیسے کھائیں مسجد میں بیٹھ کر؟ فرمایا کہ یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ پڑھتے رہو تو یہ جنت کے پھل کھانا ہے، کیونکہ اس کلمے کے نتیجے میں، یہ ذکر کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے پھل عطا فرمائے۔ تو کچھ اذکار ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی کوئی خاص فضیلت رکھی ہے اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلقین فرمائی ہے، ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے، تو کوئی وقت آدمی ایسا مخصوص کرے کہ جس میں اور کوئی کام نہیں ہے بلکہ صرف ان اذکار کو زبان سے ادا کرنا ہے دل جمعی کے ساتھ۔ ذکر کی یہ دوسری قسم ہے، یہ جو ہم جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے اور کسی اللہ والے کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ اللہ والے اس کو کچھ اذکار کی تلقین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ذکر کیا کرو۔ تو یہ اسی قسم کی چیز ہے کہ ایک وقت مخصوص کر لیا اور وقت مخصوص کر کے چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن روزانہ پابندی سے ہو، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر زیادہ فائدہ اس بات سے ہے کہ ایک وقت اور ایک جگہ متعین کر کے آدمی دل جمعی کے ساتھ وہ ذکر کرے۔ ہمارے مشائخ جو ہیں عام طور سے ابتدا کرتے تھے اس طرح کہ بھئی 4 کلمات، 4 اذکار جو ہیں ان سے شروع کرو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کی ایک تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی ایک تسبیح، استغفار، استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی ایک تسبیح، اور درود شریف کی ایک تسبیح۔ 4 ذکر ہیں۔ پھر اس میں حسب توفیق اضافہ بھی ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ذکر میں دل لگنے لگے تو آدمی اس کے اندر
اضافہ بھی کر دے، اور جو 5واں کلمہ ہے، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا اضافہ کر دیں۔ غرض کچھ اذکار ہیں جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں، اور ان میں ایک وقت مقرر کر کے ذکر کرنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور ذکر اللہ کو دل میں بٹھانے کا ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک قوت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آدمی فجر کے بعد کسی اور کام میں لگنے سے پہلے یہ اذکار کر لے، کچھ تلاوت کر لے، کچھ دعائیں مانگ لے، اور یہ اذکار انجام دے لے۔ تو حضرت فرماتے تھے، اور تجربہ ہے یہ بزرگوں کا، کہ یہ اذکار جو شروع میں کیے جاتے ہیں فجر کے وقت کر لیے، یہ قوت ایمانی اور قوت روحانی پیدا کرتے ہیں۔ اور فجر کے وقت اس لیے بتائے جاتے ہیں فجر کے بعد، کہ جب فجر کے بعد آدمی کام میں نکلا تو ایک کاروبار زندگی میں داخل ہوا، زندگی کا معرکہ درپیش ہے، وہاں پر پتہ نہیں کیسے داعیے پیدا ہوتے ہیں، کیسے محرکات آتے ہیں، گناہوں کے داعیے پیدا ہوتے ہیں، گناہوں کے محرکات پیش آتے ہیں، شیطان بہکاتا ہے، نفس بہکاتا ہے۔ تو اس شیطان اور نفس کے مقابلے میں آدمی کو ایک روحانی قوت درکار ہوتی ہے۔ شیطان بہکا رہا ہے، فلاں گناہ کر لو، فلاں ناجائز چیز کو دیکھ لو، فلاں کلمہ غلط منہ سے نکال دو، فلاں گناہ کا ارتکاب کر لو۔ نفس مچل رہا ہے کہ میں کسی طرح اس گناہ کا ارتکاب کر لوں۔ نفس اور شیطان وہ گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں، تو ان کے حملوں سے بچنے کے لیے روحانی قوت درکار ہوتی ہے، ایمانی قوت درکار ہوتی ہے۔ اگر قوت ہے تو اس کا مقابلہ کر لو گے اور اس سے بچ جاؤ گے، لیکن اگر قوت نہیں ہے، ڈھیلے پڑ گئے، کمزور پڑ گئے، تو وہ تمہارے اوپر تسلط جما لے گا، گناہوں میں مبتلا کر دے گا۔ لہذا صبح کے وقت میں اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ صبح کے وقت میں یہ ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا، تو ایک قوت پیدا ہو گئی، روحانی اور ایمانی قوت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی اپنے ذکر کی برکت سے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب گناہ کے محرکات آئیں گے، نفس اور شیطان حملہ کریں گے، تو انشاءاللہ قوت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے یہ قوت ہے جو گناہوں سے کا مقابلہ کرنے کے لیے مفید اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اس کو کچھ وقت بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصور میں، ذکر میں وقت صرف کیا، زبان سے آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تمجید جاری ہوئی، تو اللہ تعالیٰ قوت عطا فرما دیں گے کہ نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ دوسری قسم کا ذکر یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کیا، اور وقت مقرر کر کے اس میں دل جمعی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تصور کر کے، جب آدمی سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق و تقدیس و تنزیہ کا تصور دل میں لا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا تصور دل میں لا رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا، اس کی عظمت و جلال کا تصور کر رہا ہے۔ اس طرح اہتمام سے بیٹھ کر ذکر کرنا یہ ایک بہت بڑی قوت کا سبب ہے، یہ دوسری قسم ہے ذکر کی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ